السلام دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول عشق دلبرم کی قسط نمبر 3۔ تو اتنے دنوں سے قسط کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ ناول ٹوٹل آپ لوگوں کے ویوز پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ لوگ اچھے ویوز دو گے تبھی یہ ناول آئے گا، نہ تو کوئی ٹھیک سے لائک کر رہا ہے، نہ آپ لوگ اچھے کمنٹ دے رہے ہو، تو پھر میرا بھی دل نہیں کرتا نا، میں کیوں کروں ریکارڈنگ اتنی لمبی۔ تو یہ ہے بھائی کہ اگر آپ لوگوں کو اس ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو 3000 ویوز بہت چھوٹی سی چیز مانگ رہی ہوں میں، اتنا کوئی بڑا سسٹم ہے نہیں۔ تو آپ لوگ اتنے سارے بندے ہو جو اس کو ریڈ کر رہے ہو، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ویوز دینے ہیں۔ تو چلیے اب ہم دیر نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ عشق دلبرم قسط نمبر 3، تحریر عریج شاہ۔ اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہ ٹیچر سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سعدیہ بیگم نے اسمارہ کو صرف اور صرف اسی کے کہنے پر اجازت دی ہے، ورنہ تو وہ اسمارہ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی۔ اسمارہ پر وہ اتنی زیادہ پابندیاں کیوں لگاتی تھی؟ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن ان پابندیوں سے وہ خود بھی کافی زیادہ چڑھتا تھا۔ وہ انہیں کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اس نے 2-3 بار دادا جان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی کہ اسمارہ کی عمر ہے گھومنے پھرنے والی، مستیاں کرنے والی، اپنی زندگی کو انجوائے کرنے والی، لیکن سعدیہ آنٹی اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھتی ہیں۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں، یہاں تک کہ اسے یونیورسٹی بھی اکیلے نہیں جانے دیتی، اور تو اور اس کے پاس اپنا موبائل فون تک نہیں ہے۔ اسے یہ ساری پابندیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک یونیورسٹی گرل کے پاس اپنا ذاتی فون تک نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو فون پر کیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اسے ہر وقت انٹرنیٹ کی ضرورت تھی، لیکن اسے صرف یونیورسٹی جانے کی اجازت دی گئی۔ اس خاندان کے لیے یہی کافی تھا کہ اسمارہ کتنی صابر لڑکی ہے۔ مجال ہے جو وہ منہ سے آواز نکالے کہ اسے کچھ چاہیے۔ اسے یونیورسٹی میں پڑھتے تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اسمارہ کو کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سعدیہ بیگم کہتی تھی کہ ان کی بیٹی باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی باقیوں سے الگ تھی، ہمیشہ چپ چاپ رہنے والی، کسی سے بھی کھل کر بات نہ کرنے والی، کسی کو بھی اپنے دل کا حال نہ بتانے والی۔ وہ الگ تھی، سب سے الگ تھی، لیکن کلب کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی تھی، اسے تکلیف ہوتی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ بے شک 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں کلب کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اسمارہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں اس کی غلطی تھی۔ اس واقعے کے فوراً بعد اس نے نوکری جوائن کر لی تھی۔ اپنا خاندانی بزنس چھوڑ کر وہ ایک مصروف زندگی جینے لگا تھا۔ شاید یہ کرن کو بھلانے کی کوشش تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ چکا تھا۔ جب اس نے بزنس چھوڑ کر پولیس لائن جوائن کی تو بابا اور چاچو بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے۔ دادا نے تو کتنے دن اس سے بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے کسی کو بھی اہمیت نہ دی۔ اس وقت اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے پولیس لائن جوائن کرنے پر سب لوگ غصہ ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے قدم پیچھے نہ ہٹا سکا۔ اس نوکری کو جوائن کرتے ہی اسے کتنے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نوکری کو اس کی ضرورت ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ تھے جو وردی والوں سے نا امید ہو چکے تھے، جو پولیس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ کلب ہر انسان کے پاس جا کر خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا تھا، ہاں، لیکن اس نے اپنے کام سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور بہت سی دشمنیاں بھی، لیکن اسے کسی بات کا کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ وہ حق پر تھا، اور حق پر چلنے والے کبھی ڈرتے نہیں۔ وہ اس لائن کو جوائن کر کے بہت پرسکون اور مطمئن تھا۔ گھر والوں کی ناراضگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ان 4 سالوں میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ انسپکٹر کلب ہر انسان کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اتنے کم عرصے میں وہ بہت اچھی
اچھی خاصی کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ یونیورسٹی کے ٹیچرز کو چند ہدایات دے کر وہ اپنے کام کی طرف جانے لگا۔ اسمارا کی ذمہ داری تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی وہیں جا رہا تھا، وہاں وہ بہتر طریقے سے اس کا خیال رکھ سکتا تھا، ورنہ اسے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ واپسی کی راہ لینے لگا جب تیزی سے اندر آتی لڑکی اس سے ٹکرائی اور لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ حد ہے، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا سامنے سے کوئی آ رہا ہے؟ حد ہوتی ہے، ذرا ہوش نہیں ہے؟ سارا سامان گرا دیا۔ زمین سے اٹھتے ہوئے وہ بولی۔ اس وقت اس کے بالکل بھی دماغ میں نہیں تھا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی، اس کا سارا سامان زمین پر گرا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹنے لگی جبکہ کلب اسے نظر انداز کرتا اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اسے غصہ تو آیا اس چھوٹی سی لڑکی پر، لیکن فی الحال وہ اپنا ٹائم اس پر ویسٹ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اسے بہت اہم میٹنگ پر پہنچنا تھا۔ نظر انداز کرنا ہی اسے بہتر لگا، اور ویسے بھی اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں وہ ہرگز نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ اوہ ہیلو مسٹر، آپ سے بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں سکھایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو سوری کرنا چاہیے؟ ابا، آپ جب تک مجھے سوری نہیں کرتے اور میرا سامان اٹھا کر مجھے نہیں دیتے، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ چھوٹی سی ناک پر غصہ چڑھائے گال پھلائے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ تم خود وہاں سے بھاگتے ہوئے آئی اور ٹکرائی، میں تو انسانوں کی طرح چل رہا تھا۔ پتہ نہیں تم کیوں بھاگ رہی تھی۔ غلطی تمہاری ہے، معافی تمہیں مانگنی چاہیے، بٹ اٹس اوکے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی غلطی دوسروں کے سر پر تھوپ دو۔ غلطی آپ کی ہے، آپ مجھ سے ٹکرائے ہیں، آپ نے میرا سامان زمین پر پھینکا اور اب اٹھا کر بھی نہیں دے رہے۔ وہ سارا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ یقیناً اسے یہ الزام پسند نہیں آیا تھا۔ ایک تو ویسے بھی وہ اپنی غلطی جلدی قبول کرتی ہی نہیں تھی، اور یہاں تو کلب سارا کا سارا الزام اس کے سر پر لگا رہا تھا۔ دیکھو بچی، میں نے کہا غلطی میری نہیں تمہاری ہے، اور تم سچ میں میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ میرا ایک ایک لمحہ بے حد اہم ہے، مجھے جانا ہے۔ ایکسکیوز، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ سنا آپ نے؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ غلطی آپ کی ہے، آپ مجھ سے معافی مانگے بنا یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بس فیصلہ ہو گیا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ دیکھو بچے، یہ بچپنا اپنے گھر میں جا کر کرنا، باہر کے لوگوں کے سامنے نہیں۔ اس طرح کی حرکتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ اس بار وہ ذرا سختی سے بولا۔ اب اسے اس لڑکی کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے چھوٹی بچی سمجھ کر نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن اب اس کی بدتمیزی اور بے فضول ضد پر اسے سختی کرنا بہتر لگا۔ یہ بچی کسے کہا آپ نے؟ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس بار اس کا انداز پہلے سے زیادہ بدتمیز اور سخت تھا۔ میرے سامنے تم بچی ہی ہو۔ یونیورسٹی میں پڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا جب تک عقل نہ آ جائے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ شزرا خاموش ہو گئی، جبکہ اس کے بدتمیزانہ لہجے نے کلب کو جو غصہ دلایا تھا وہ ہرگز بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اپنے والدین کو میرا ایک پیغام دینا، اس طرح ضد اور فضول کی فرمائشیں پوری کرنا پرورش نہیں ہوتی۔ عقل سکھانا بھی پرورش میں شامل ہوتا ہے، اس پر بھی تھوڑا غور کریں۔ وہ بے حد غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شزرا کی آنکھوں میں اپنی اتنی ڈانٹ برداشت کرنے کے بعد اب نمی سی اتر آئی تھی۔ آج تک ماما کے علاوہ اسے کسی نے نہیں ڈانٹا تھا۔ کوئی بھی آ کر یوں اس پر غصہ کیسے کر سکتا تھا، وہ بھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ شازی بے وقوف لڑکی، اگر تو اسے جانتی ہی نہیں تھی تو کیوں اس کے منہ لگی؟ کیسے ڈانٹ کر چلا گیا؟ میں بھیا کو بتاؤں گی، برا آیا مجھے ڈانٹنے والا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی خود پر لعنت بھیجتی آ کر واپس بس میں بیٹھ گئی، جہاں اسمارا پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسمارا رات کو ہی اسے بتا چکی تھی کہ وہ ٹرپ پر اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کے بعد تو اسے ساری رات خوشی سے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ جب نیند آئی تو صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ شیری اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اسے بس میں بیٹھنے کا کہتا وہ خود ٹیچر کے پاس چلا گیا تھا۔ یقیناً ہر والدین کی طرح اسے بھی بہت پرواہ تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ وہاں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کی جائے۔ تھوڑی دیر ٹیچر سے بات کرنے کے بعد وہ اس سے دور سے بائے کرتا جا رہا تھا، جب شزرا نے اچانک اسمارا کو اشارے سے بتایا کہ میرا بھائی ہے۔ بے ساختہ اس کی نظر شہریار پر گئی تھی۔
اسمارا میرے بھیا، ورلڈ کے بیسٹ بھیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے بتا رہی تھی۔ اسمارا صرف مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی، جبکہ شہریار کو تو جیسے نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اس سے پہلے کوئی خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ساری خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کر چکا تھا، لیکن صرف دوستی کی حد تک۔ کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ اس کی بہت ساری فیمیلز فرینڈز تھی۔ بہت ساری لڑکیاں تو ایسی تھی جو دوستی سے بڑھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن شہریار نے کبھی اپنی لمٹس کراس نہیں کی تھی۔ وہ لڑکیوں کو بھی ایک لمٹ میں رکھتا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا حد سے آگے بڑھنا۔ آج تک کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل اس طرح سے نہیں دھڑکا تھا جس طرح سے اسمارا کو دیکھ کر۔ وہ کافی فاصلے پر تھا، تقریباً 10 سے 15 فٹ کی دوری پر اس کی بہن نے اسے کوئی لڑکی دکھائی۔ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ شازی جس ماحول میں پلی بڑھی تھی وہ بہت آزاد تھا۔ یقیناً اسمارا کا اس طرح کسی لڑکے کو دیکھنا اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ شہریار یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے اپنے دل کی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظر بار بار اس بس کی جانب جا رہی تھی جو اب آگے بڑھ چکی تھی، لیکن شہریار کی نظر وہیں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نظروں کو جیسے اس معصوم چہرے نے قید کر لیا تھا، اور وہ اس قید سے آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا جسے وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ اسمارا بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی، جبکہ شہریار کا تو کیا ہی کہنا تھا۔ جبکہ شزرا کا تو کیا ہی کہنا تھا، اس کے انداز ہی الگ تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو کھل کر سیلیبریٹ کرنے کی عادی تھی۔ اسمارا کو لگا وہ کھلی فضا میں سانس لے رہی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے مسکراتے اس کا سفر بہترین گزر رہا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 18 لڑکیاں تھیں اور 3 ٹیچرز فیمیل، 2 میل ٹیچرز تھے۔ ڈرائیور بھی ان کی یونیورسٹی کا ڈرائیور تھا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ خوبصورت پہاڑیوں کے حصن میں قید ہوتے جا رہے تھے۔ فی الحال ان کی بس روکی تو نہیں گئی تھی، لیکن اس کے باوجود شزرا خوب پوز بنا کر تصویریں لے رہی تھی، جس میں وہ اسمارا کو بھی پوری طرح شامل کر رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اسمارا کو دیکھا، پھر اچانک کچھ یاد آیا تو واپس سیٹ پر آ گئی۔ کیا تم میرے بھائی کی شادی پر آؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے بہت جلد میرے بھیا کی شادی ہونے والی ہے، اور ان کی دلہن کو میں خود پسند کروں گی۔ جو لڑکی مجھے پسند آئے گی میرے بھیا اسی سے شادی کریں گے۔ لیکن ابھی مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی جو بھیا کے ساتھ پرفیکٹ میچ ہو، لیکن بھیا کی شادی ہی ہونے والی ہے اور تم بھی آنا، ہم بہت انجوائے کریں گے، یہاں سے بھی زیادہ، اور ہم ایک جیسی ڈریسز پہنیں گے، سیم کلر، سیم ڈیزائن، بہت مزہ آئے گا۔ تم آؤ گی نا؟ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر اس سے بتا رہی تھی۔ اس کی دوستی کو ابھی سے 5 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں ہونے کی وجہ سے جلد ہی ان دونوں کی دوستی ہو گئی، جو اب کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ شزرا کی اس سے پہلے کوئی دوست نہیں تھی، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں اسے بے وقوف کہتی تھی، جبکہ اسمارا اپنی خاموش طبیعت کی وجہ سے لڑکیوں میں اپنی جگہ نہ بنا سکی، اور جب ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تو انہیں ایک دوسرے کے لیے کافی تھی۔ انہیں کسی دوسرے دوست کی ضرورت ہی نہ رہی۔ ان کے کلاس کے علاوہ باہر کے لوگ بھی ان کی دوستی سے اچھے سے واقف تھے۔ اگر کسی کو اسمارا سے بات کرنی ہوتی تو وہ شزرا کو اپنی بات بتا کر چلا جاتا۔ ابھی تک ان دونوں کے گھروں میں ایک دوسرے کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن اسمارا اپنی سہیلی کی ساری باتیں اپنی ماں کو بتاتی تھی، جبکہ اسمارا کا نام تو شزرا کے گھر میں صبح شام لیا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی کی اسمارا کے ساتھ دوستی دیکھتے ہوئے ماما نے کئی بار اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بنائی جو اسے بے حد پسند آئی تھی۔ 2-3 بار اس نے فون پر بھی بات کی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، ان سے ملنے کا بھی بہت شوق تھا۔ شزرا کی ماما نے اسے بہت بار اپنے گھر بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ وہ تو کبھی اسکول اور یونیورسٹی کے آگے ہی نہیں گئی تھی۔ اسے تو پہلی بار موقع ملا تھا کاغان ناغان جانے کا۔ اس وقت بھی اس نے شزرا کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی فیملی نے اجازت نہیں دی تو وہ اس کی شادی پر ضرور آئے گی، جس پر وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے ساتھ چپک چکی تھی، جبکہ اس کی بے وقوفی بڑی باتیں سن کر وہ ہنستے ہوئے سفر انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ پوری طرح اس تصویر میں قید ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ چہرہ اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پری چہرہ، اس کی معصومیت شہریار کے دل میں گر کر گئی تھی۔ کیا بکواس سوچ رہا ہوں میں، وہ میری بہن کی سہیلی ہے، میں اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا۔
ہاں تو سہیلی ہے تو کیا کبھی شادی نہیں ہوگی اس کی؟ کبھی کسی کی بیوی نہیں بنے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہو جائے گی. مجھے ماما سے بات کرنی چاہیے. وہ خود سے مخاطب تھا، اپنی ہی باتوں پر چونکا. ماما سے بات بھلا کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنے کی؟ ایک لڑکی تھی، دیکھ لی، بس بات ختم. اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو ہنسی خوشی مجھ سے شادی کر لیں گی. لیکن یہ لڑکی تو شزرا کو پسند ہوگی، آخر اس کی بیسٹ فرینڈ ہے. یقیناً وہ اسمارا ہی ہوگی، کیونکہ اسمارا کے علاوہ تو وہ اپنی کسی دوست کا ذکر ہی نہیں کرتی، اور نہ ہی اسمارا کے علاوہ اس کی کوئی اور دوست ہے. وہ اسمارا ہی ہو سکتی ہے. اور اسمارا میں تو شزرا کی جان بسی ہے. یقیناً وہ شازی کو بہت پسند ہوگی. لیکن ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. شاہ جی نہیں چاہتے میری بیوی شزرا کو ہی جو میری شزرا کو پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی. وہ پھر سے سوچنے لگا. ہاں تو وہ مجھے پسند ہے، اس کے دل نے پھر سے کہا. لیکن بھلا ایک ہی نظر میں کوئی پسند کیسے آ سکتا ہے؟ اسے تو کوئی کسی کو پسند نہیں آتا. پہلے ملا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے، بس ایک نظر دیکھنے سے کیا کسی سے محبت ہو جائے گی؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا، پھر اپنے ہی سوال پر چونکا. محبت؟ یہ میں کن سوچوں میں پڑ گیا ہوں؟ محبت؟ مجھے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اتنی دور تھی مجھ سے، بھلا میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں ہنسنے لگا اور پھر اٹھ کر دیوار پر لگے شیشے کے سامنے آ رکا. یہ بلڈنگ اس کی محنت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی. اس کا آفس آخری فلور پر تھا. اسے اونچائی پر رہنا بہت پسند تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ناکامیوں سے واقف نہیں تھا. اسے منزل پر پہنچنے کے لیے بہت ساری ناکامیوں کو فیس کیا تھا. وہ نیچے زمین کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں لوگ چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آ رہے تھے. تو فیصلہ ہو گیا اسمارا بیوی، تم شہریار قادر شاہ کی ہو. تمہیں میری باہوں میں آنا ہوگا، تمہیں میری سیج سجانی ہوگی. تم ہی میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت جس پر شہریار قادر کی محبتوں کا حق ہوگا. وہ دلچسپی سے مسکرایا. یہ فیصلہ اس نے کیسے کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ فیصلہ کرتے اس نے گہرا سانس لیا تھا. اس سانس میں سکون تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. اس کی سوچ نے اسے سکون دیا تھا. اسمارا اس کی تھی. سر خبر ملی ہے کہ ناران سے کچھ بچیاں اغوا ہوئی ہیں جن کی عمر 15 سے 20 کے درمیان ہے. معلومات کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ساری لڑکیاں اسکول اور کالجز کی بچیاں ہیں جن کو گھومنے کے بہانے یہاں لایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے اغوا کر کے انہیں دوسرے ملکوں میں بیچنے کے لیے یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے. اس کھیل میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام شامل ہیں. ناران اور کاغان میں سب سے زیادہ ٹرپس آتے ہیں. کسی نہ کسی اسکول یا کالج یا پھر یونیورسٹی کے طالب علم اس طرف سیر و تفریح کے لیے ضرور آتے ہیں جس کا نقصان پورے ملک کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ لوگ اتنے چالاکی سے بچیاں غائب کرتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بچیاں کس راستے پر گئی ہیں. یونیورسٹی کی زیادہ تر لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر یہاں تک آتی ہیں، جبکہ کالج کی یونیورسٹیاں اپنے فیشن اور سیلفیز کے چکر میں ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اور اسکول کی بچیوں کا بھی آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ہوتی ہی نادان ہیں. کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر لیتی ہیں. پچھلے سال ناران سے غائب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد تقریباً 18 تھی، لیکن اس سال اس تعداد میں کہیں گنا اضافہ ہوا ہے. اس دفعہ کالج ٹرپ اور کیمپنگ کے لیے آئے لوگ میں تقریباً 50 سے زیادہ لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں. جب آپ صبح یونیورسٹی جا رہے تھے تب مجھے یہی لگا کہ آپ کو اس کی ساری معلومات حاصل کی ہے. آپ نے اس کی ساری معلومات حاصل کی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. میرے خیال میں آپ صبح وہاں اسی کیس کے سلسلے میں گئے تھے، اسی لیے میں نے اس کیس کی بات اب تک شروع نہیں کی تھی. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ان سب سے لا علم ہیں. مجھے ڈی ایس پی سر نے کہا تھا آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے. اب یہ کیس آپ کو ہینڈل کرنا ہے. یہ چند فائل میں لے آیا ہوں، اس کیس کے ریلیٹڈ ہیں. جو لڑکیاں غائب ہوئی ہیں اس میں نیم اور ایڈریس ہیں، باقی سب کچھ آپ نے ہی ہینڈل کرنا ہے. آج صبح میرپور کشمیر سے ایک یونیورسٹی کی طالبہ ٹرپ پر ناران کاغان کے لیے نکلی ہیں اور ان کا ٹور بھی اسی علاقے کی جانب ہے جہاں سے لڑکیاں غائب ہوتی ہیں. اور وہ ساری معلومات دیتے ہوئے بولا، نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مجھے بس یہی پتا ہے کہ کچھ لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں. یونیورسٹی میں اپنی بہن کو چھوڑنے گیا تھا. میری بہن بھی اسی ایک ٹرپ میں گئی ہے، شاید اسی ٹرپ میں جس کا تم ذکر کر رہے ہو. بہرحال
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہینڈل کر لیں گے، لڑکیوں کے بارے میں بھی جلدی ہی پتہ لگا لیں گے۔ مجھے 1 ہفتے کے لیے بھیجا گیا ہے اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اس کیس کو ہینڈل کر لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اس کیس میں وہی لوگ شامل ہیں جن کے کچھ عرصہ پہلے ہم نے جسم فروشی کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ اسے یقین سے دیکھ کر بولا، جبکہ انسپکٹر حارث نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سر، مجھے بھی انہی لوگوں پر شک ہے، بلکہ یقین ہے یہ کام انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اس گھٹیا کام میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پہلے معصوم بچیوں کو پھسلا کر ان لوگوں نے لڑکیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے سال جو 18 لڑکیاں غائب ہوئی تھی، ان کا تو نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملا۔ پچھلے سال یہ کیس انسپکٹر طاہر کے حوالے تھا، میں انہی کو اسسٹ کر رہا تھا، لیکن انسپکٹر طاہر کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہماری پولیس فورس کا سر جھکانے میں کہیں نہ کہیں انسپکٹر طاہر جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے، جو اپنی نیچ اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہماری پوری قوم کا پولیس فورس کا نام بدنام کرتے ہیں۔ حارث نے بے حد غصے سے طاہر کا نام لیا۔ یقیناً طاہر پر اسے بھی بہت غصہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے حارث ایک اور کیس میں کلب کو اسسٹ کر رہا تھا اور کلب کی نیچر سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کلب اپنے کام کو لے کر کس حد تک سیریس ہے۔ وہ اپنے کام میں کسی طرح کی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا اور اس کام میں بالکل پرفیکٹ تھا، اور حارث کو اس کی پرفیکشن نے بہت زیادہ امپریس کیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کلب میں کسی بھی طرح کا کوئی لالچ نہیں تھا، وہ کسی کی بھی بات میں آسانی سے نہیں آتا تھا۔ یقیناً اس کی وجہ اس کی فیملی کا بڑا بیک گراؤنڈ تھا۔ یقیناً اسے کسی بھی رشوت کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک بڑے سے بڑا آدمی اسے رشوت دینے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی اپنے ساتھ شامل کرنے میں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑا گنڈا بھی کلب کا نام لیتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا۔ جبکہ حارث کا تعلق ایک چھوٹے سے خاندان سے تھا، لیکن وہ ایک بہت محنتی آفیسر تھا۔ وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا تھا۔ چند ماہ پہلے کلب کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اسے بہت ہی ذمہ دار آفیسر لگا۔ وہ یہاں تک بے حد مشکل سے پہنچا تھا، اور اب اس کی ایمانداری، کام کی لگن دیکھتے ہوئے اس کی پروموشن بھی کر دی گئی تھی۔ یقیناً تمہارے ساتھ یہ دوسرا کیس بہت انٹرسٹنگ رہے گا انسپکٹر حارث، مجھے سچ میں تمہارے ساتھ کام کر کے دوبارہ بہت خوشی ہو رہی ہے، کلب نے پوری ایمانداری سے کہا۔ تو حارث مسکرایا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا دوبارہ موقع ملا، حارث نے بے حد نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تو کلب نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یار کتنی خوبصورت جگہ ہے یار، میں تو اس سے پہلے کبھی بھی یہاں نہیں آئی، اور نہ ہی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت جگہ پہلے کبھی دیکھی ہے۔ یار یہاں رہنے والے لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے نا، وہ روزانہ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوں گے، اسمارا نے خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی پرجوش ہو کر گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ اور نہیں تو کیا، یہاں سے تو ہمارا جانے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ میں تو نہیں جا رہی، میں یہیں پر رہوں گی، بلکہ ایسا کروں گی کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لوں گی۔ بلکہ لینے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر بھیا کا ایک چھوٹا سا کاٹیج ہے نا۔ جب بابا کا انتقال نہیں ہوا تھا تب تک بھیا بہت زیادہ اس طرف آتے تھے، اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ آتے تھے۔ 1-2 دفعہ تو میں بھی ان کے ساتھ آئی تھی، ہم سب آتے تھے، میں، ماما، بابا، بہت مزہ آتا تھا۔ مجھے یاد ہے تب شاید میں 11-12 سال کی تھی۔ میرے بابا بہت کول تھے، وہ بہت انجوائے کرتے تھے اور ہمیں بھی کرواتے تھے، لیکن پھر بابا کے چلے جانے کے بعد بھیا نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن یہاں پر لے کر کبھی بھی نہیں آئے، کیونکہ بھیا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنا سارا کام آ گیا ہے نا ان پر، بابا کی ذمہ داری وہی سنبھال رہے ہیں اتنے سالوں سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، بس اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہمیں کہیں باہر لے کر جانے کا، لیکن پھر بھی میرے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ تقریباً روز ہم آئس کریم کھانے جاتے ہیں۔ ماما کہتی ہیں بھائی کی مجبوری کو سمجھا کرو، اسے تنگ مت کیا کرو، وہ بیچارہ پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے اور تم اسے اپنے ساتھ لگا کر رکھتی ہو۔ لیکن میں ماما کو صاف صاف کہہ دیتی ہوں، وہ بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، عادی ہو جائیں گے اپنی ڈیلی روٹین کے۔ میں صحیح کہتی ہوں نا؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ اسمارا جو کب سے اسے سنے جا رہی تھی فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم جو بھی کرتی ہو بالکل ٹھیک کرتی ہو، لائف ایسے ہی انجوائے کرو، ہر کسی کو نہیں ملتی اتنی پرفیکٹ اور آزاد زندگی۔
وہ خوشی سے بولی تمہاری فیملی تمہاری ماما ہی تھوڑی سی سخت ہے، ورنہ تمہارے بابا اور بھیا تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے کہنے پر تمہیں فوراً جانے کی اجازت دے لی، اور سچی بتاؤں میری ماما بھی نا کچھ ایسی ہی ہیں، وہ بھی میرے یہاں آنے پر بالکل تیار نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے بھی بھیا کے سامنے منہ بنا کر ایک آنسو گرا دیا، بس پھر کیا میرے آنسو نے وہ کام کر دکھایا۔ بھیا کے سامنے میرے آنسو بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، بے شک جھوٹ موٹ کے ہی کیوں نہ ہوں، وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی تو اسمارا بھی اس کے ساتھ ہنسی۔ تمہارے بھیا کا کاٹیج کس طرف ہے؟ اس نے پھر سے سوال کیا، نہ جانے کہ اس کا دماغ کاٹیج کا نام سن کر رک گیا تھا، وہ اپنے دل میں اس کاٹیج کی اور دیکھنے کی خواہش کر چکی تھی۔ اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ وہ کس طرف ہے، کیونکہ میں جاتی نہیں ہوں نا اس وقت ہم کون سی جگہ میں جانتی نہیں ہوں کہ ہم اس وقت کون سی جگہ پہ ہیں، لیکن ناران میں ہے، اگر کبھی موقع ملا تو تمہیں ضرور دکھاؤں گی، یا کاش بھیا یہاں آ جائیں، ہم دونوں چلیں گے دیکھنے کے لیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آج کل وہ بہت زیادہ بزی ہیں۔ وہ خود ہی دعا مانگتی پھر خود ہی اپنے بھائی کی مصروفیات کا سوچ کر مایوس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں یار، چلو چھوڑو، ہم اس طرف جا کر تصویریں بناتے ہیں، ایک سائٹ پر اشارہ کرتے ہوئے بولی جو پہاڑی کے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ شزرا بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی جا کر تصویریں بنانے لگی، یہ جگہ بے حد خوبصورت تھی اور انہیں یہاں آ کر بہت مزہ بھی آ رہا تھا۔ سب لوگ ٹولیوں کی صورت میں اپنا کام کیے جا رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے دوستوں میں مصروف تھا، اتنے لمبے سفر کے باوجود وہ لوگ بالکل بھی نہیں تھکے تھے، یا پھر شاید اس جگہ آ کر وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ کسی تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی کے باہر ایک آدمی سے ملی تھی، اس نے صبح صبح مجھے ڈانٹا، وہ کہتا ہے کہ مجھ میں تمیز نہیں ہے، مجھے بہت برا لگا، مجھے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا اس آدمی کے لیے میں کیوں روں، اسی لیے میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ وہ سیلفی لیتے ہوئے اچانک ہی صبح والی بات بتانے لگی۔ تھا کون؟ اسمارا نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا، ایسے ہی مجھے ڈانٹنے لگا، پہلے تو خود ٹکرایا مجھ سے، میرا سامان زمین پر گرا دیا اور پھر مجھ پر غصہ ہونے لگا، ساری کی ساری غلطی اسی کی تھی، اور اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اسمارا کو بھی اس کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، ہاں اسی کی غلطی ہوگی، تم چھوڑو اسے، یاد ہی مت کرو، یہ تصویر دیکھو اچھی آئی ہے نا، اسے اسی اینگل سے کہا تو اس سے کہتے ہوئے وہ فون واپس دینے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا نیچے چلنا چاہیے، دیکھو وہ زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ شزرا نے اسے دیکھتے ہوئے نیچے کی جانب اشارہ کیا جہاں واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ اسمارا کو بھی وہ بہت اچھی لگی۔ سنو لڑکیوں، پہاڑی کے نیچے مت جانا، اس طرف خطرہ ہو سکتا ہے، اوپر اوپر ہی رہو، بلکہ تم سب میرے ساتھ رہو تاکہ میں تم سب کو دیکھتی رہوں۔ ٹیچرز انہیں سمجھانے لگی تو وہ دونوں بھی ہاں میں سر ہلاتی نیچے جا کر تصویریں بنانے لگی۔ ان کا اس سے نیچے جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن نیچے جگہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ ان کی نیت خراب ہوگی۔ ارے ٹیچرز ہم سے دور نہیں ہیں، بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نیچے گئے ہیں، ہم 2 منٹ میں واپس آ جائیں گے، صرف چند تصویریں لے کر۔ شزرا نے پھر سے دماغ لڑایا جو کہ اسمارا کو بھی بہت اچھا لگا تھا، پھر وہ مسکرا کر اس کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ وہ دونوں معمولی سے فاصلے پر نیچے جا کر تصویریں بنانے لگی، انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ کب وہ نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ پہاڑی کے نیچے سائڈ کی طرف جانے لگی، وہ جگہ بے حد خوبصورت تھی اور تصویریں بھی بے حد خوبصورت آ رہی تھی۔ گھنے جنگل میں وہ اندر ہی اندر جا رہی تھی، ان دونوں کو احساس نہیں تھا کہ ٹیچر سے چھپ کر وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہیں اور یہ غلطی ان کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کے ایپیسوڈ میں 50 پیج پڑھنے والی تھی، پھر میں نے سوچا کہ یہ والا سین ختم کر دیتی ہوں، پھر نیکسٹ پڑھوں گی۔ تو کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ، کل نہیں ملیں گے، 3000 ویوز ہو جائیں گے تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔